الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم أو كما قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمامی احباب سبحان اللہ کہتے جائیے. میں القاب برکت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے القاب جمعہ پہ لاؤں گا. دکان پہلے سے چل رہی ہے لیکن تھوڑی سی ذرا ڈائریکشن چینج کر کے ذرا دوبارہ شروع کیا اور اس کی برکت کے لیے دعا کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ کا نام جو ہے اسی میں برکت ہے. تبارک اسم ربک یا ذی الجلال والاکرام کہ اللہ کا نام برکت والا ہے جو بڑا عزت والا بڑے تکریم والا ہے. تبارک اسم ربک کا یہ سورت بھی یہاں سے جو ہے سورہ ملک بھی یہاں شروع ہوتی ہے. اللہ کا نام برکت والا. اللہ کا نام کیا ہے؟ یعنی نام اللہ کے نام میں ہی ساری برکتیں ہیں. ذات میں تو جو ہے وہ ہے نا, نام بڑا برکت والا ہے, نام ہی برکت والا ہے. تو اس لیے سارے احباب محبت سے کہیے سبحان اللہ. سب نے کہنا سبحان اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا انعامدار ہدایتدار دعا کے چہرے والے لیل کی زلفوں والے زاغل بصر کے کاجل والے اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں والے وجہ تحلیق کائنات سید دو عالم فخر بنی آدم سید کل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بڑی مختصر سی بات, دو چار باتیں کرنی ہے. جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے وہ برکت کے لیے پڑھی ہے اور اس سے تھوڑا سا نور لیتے ہیں. تو قرآن پاک کا نور بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ قیامت تک کے سرے چمکنا ہے. اور قیامت تک جو بھی ہدایت لے گا اسی سے ملے گی, کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی. ہدایت اسی قرآن مجید سے ملے گی. یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کس بات کا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولا بالمؤمنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا کے بڑے معنی ہیں. ایک معنی جو محققین کرتے ہیں کہ اولا کا معنی مالک, النبی اولا بالمؤمنین
کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ یہ مومنوں کے مالک ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ مالک، ایک معنی۔ دوسرا معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو زیادہ پیارے ہیں ان کی جانوں سے۔ پہلے معنی میں آقا مالک و مختار ہے، ہماری جانوں سے مالک و مختار ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک اور آیہ کریمہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے مالک و مختار ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ اے مصطفیٰ کریم ان مومنوں کا نا سودا کر لیں، ان مومنوں کا سودا کر لیں، ان کی جانوں کے بدلے میں جنت کے ساتھ، بدلے میں سودا کرنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سودا کرنے والے ہیں، اور جس سودا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جن کا سودا ہو رہا ہے وہ میرے آقا کی امتی ہے۔ امتی کہ جان کے مالک ہے مصطفیٰ کریم، چاہے تو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر کہ یہ بندے تیری بارگاہ میں، اور ان کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما۔ نبی ہماری جانوں کا مالک ہے، ہماری جانوں کا، کیونکہ اس سے اگلی جو آیہ کریمہ کا اگلا جز ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، ازواجہ امہاتکم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حرم ہیں، جو ازواج ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، کی مائیں ہیں۔ تو میں بڑے سادہ لفظوں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جس بندے کی بیویاں ہماری مائیں ہیں وہ ہمارا کیا لگا؟ سبحان اللہ، رشتے میں وہ کیا لگا؟ بتاؤ نا ذرا کیا لگا؟ جس کا حرم، جس کے گھر میں آنے والی ہے نکاح کے ساتھ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ممونہ، میرے آقا کے 11 حرم ہیں، 11 ازواج مطہرات، وہ سارے مومنوں تک قیامت آنے والے ہر ایمان والے کی ماں ہے، ہر ایمان والے کی ماں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم وہ جو ہے مومنوں کے کیا لگے؟ باپ، کیا لگے؟ باپ لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باپ سے بھی آگے بیان کیا، وہ کیا بیان کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا اگلا جز ہے وہ ازواج امہاتکم، کہ اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور یہ نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ یہ نبی تمہاری باپ سے بھی اوپر مرتبہ ہے۔ باپ کی پتہ نہیں کیا شان ہے۔ ایک صحابی سن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور میرا ابا پیسے بڑے خرچ کرتا ہے، میرا ابا میرے پیسے لے لیتا ہے، میرے پیسے لے لیتا ہے، اس کو بلاؤ اور اس کو منع کرو میرے پیسے نہ لیا کرے۔ تو میرے آقا نے اس کو کیا جواب دیا؟ انتا و مالکا لابیکا، تو تیرا مال سارا تیرے ابے کا ہے، تو تیرا مال یہ سارا لابی کا تیرے باپ کا ہے۔ اندازہ لگا لے کہ بیٹے کا مال بھی، بیٹے کی جان بھی، اس کا مالک اس کا باپ ہے، اس کا مالک اس کا باپ ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے باپ کی شان بیان کی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے، وہ ہماری جانوں کے مالک ہے۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی پھوڑتا ہے، وہ کیا نکلتا ہے پتہ آپ کو بتاؤں؟ وہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ کریم کی نافرمانی کریں، دین کے اوپر نہ چلیں، دین کے اوپر دین کی باتیں نہ مانیں، تو کس کے نافرمان ٹھہریں گے؟ سوچے تو صحیح ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ یا الہی قیامت کے روز میرے پہلے تو اعمال نہ کھولنا، اگر کھولنے کی ضرورت پڑی نا میرے اعمال، اقبال کہتے ہیں، اشعار کا ترجمہ ربائی ہے اس کی، کہ یا الہی پنہا بغیر مجھے اللہ، مجھے مصطفیٰ کریم کے سامنے میرے عیبوں کے ساتھ نہ لے کے جانا ہے، اگر ضرورت پڑی تو علیحدہ سے کھول کے تو دیکھ لینا، لیکن میرے نبی کے سامنے میرے عیب نہ کھولنا۔ میں کس منہ سے جاؤں گا اپنے نبی کے سامنے؟ تو میں آقا علیہ السلام کی ذات کو کوئی معمولی ذات نہ جانے،
ہیں آقا کی عظمت اور شان. خدائی قسم قرآن مجید کے ساتھ جو آدمی لگا رہتا ہے نا اس کو روز نیا موتی ملتا ہے وہاں سے. جو بھی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے نا روزانہ پڑھتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 21 پارے 22 پارے 19 پارے تلاوت فرماتے تھے. اور لوگ آپ پوچھتے تھے کہ آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں سیدنا عثمان کے تیسرے خلیفہ میرے آقا کے دماد 2 نوروں والے جس کے گھر میں میرے آقا کے 2 نور تھے. اور اس کی شان کیا تھی کہ رات کو قرآن ساری رات پڑھتا تھا, دن کو جو ہے وہ باقی سلطنت کے کام ہیں. آپ خلیفہ تھے 12 سال خلیفہ رہے ہیں. دن کے وقت وہ کام کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جتنی بار قرآن مجید پڑھتا ہوں دوبارہ شروع کرتا ہوں نئی بات ملتی ہے. پھر پڑھتا ہوں مجھے پھر نئی بات ملتی ہے. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے جو اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کو نئی سے نئی بات ملتی رہتی ہے. اس میں سے وہ نیا سے نیا موتی اور ہیرا جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے. اور اس میں ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہ چھوڑیں. قرآن پاک کو اس کو پڑھنا چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑھیں. اپنے گھر کے اندر برکت ہوگی. اور میں نے ہمارے وہاں نا جہاں میں پڑھتا رہا ہوں مراڑی شریف میں ہمارے استادوں کی گاڑی تھی تو انہوں نے ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا. وہ بابا جس کو کہتے تھے بزرگ تھے جیسے یہ بزرگ ہے نا ان کی عمر کے تھے, سفید داڑھی تھی ان کی. اس آدمی نے صبح صبح اپنی گاڑی تو مالکوں کی تھی نا یعنی استادوں کی تھی, اس گاڑی کو صاف کرنا بہترین کر کے اندر باہر سے صاف کر کے اس کی عادت تھی. اس کے بعد پھر وہ قرآن مجید کھول کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے تلاوت کرتے. میں وہ بتانا چاہتا ہوں ہم نیا مکان بنائیں, نئی جگہ بنائیں, یا کسی جگہ پہ بیٹھیں یا اپنے گھر میں کیوں نہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں وہ ویران ہے گھر جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. وہ نہیں بس رہا گھر, بسدہ وہی ہے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے. جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے. یہ تو قرآن ہے نا بسم اللہ کی بڑی برکت ہے. بسم اللہ کی بڑی برکت ہے کہ میرے آقا شاہ فرماتے ہیں جو آدمی رات کو بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس گھر کو چور داغ نہیں لگاتا, وہاں چور چوری کرتا نہیں ہے. اور جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے سفر شروع کرتا ہے واپس آنے تک محفوظ رہتا ہے. واپس آنے تک محفوظ رہتا ہے. اور میرے آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کیا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر لے شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. اور اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے نہ کھانا شروع کریں تو شیطان ساتھ ساتھ کھانا کھاتا رہتا ہے. شیطان ساتھ ساتھ کھانا کھاتا رہتا ہے. ہمیں اپنے گھروں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے. اور بسم اللہ بھی اللہ کا نام ہے لیکن بسم اللہ سے آگے قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے, عام بندے کا کلام نہیں ہے. اور جس کا کلام اور پھر اس کے کلام کی شان کیا ہے کہ وہ سارا ہی برکت والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے قرآن پاک کے اندر جو نازل کیا سارے شفا ہے. سبحان اللہ, سارے کیا ہے اسی لیے تو ہم ہر نیک کام کے شروع میں تو تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار اور آقا علیہ السلام کی نعت خوانی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں. کیا حاصل ہوگی؟ معارف اسلامیہ کے اندر مولوی شفیع صاحب نے ایک بات لکھی ہے, یہ دیوبندی ہے, لکھی اس نے ہے لیکن لکھی اس نے کہ شاہ بہاؤالدین حق علیہ رحمہ دریا کے کنارے ایک مسجد تھی, اس کے اندر وظیفہ کر رہے تھے, چلا کر رہے تھے. وہ چند ماہ کا چلا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ کچھ نوجوان محلے کے آئے عشاء کے بعد, انہوں نے آ کر بیٹھ کے نعتیں پڑھی. کیا پڑھی؟ نعتیں پڑھی. ایک نوجوان نے پڑھی, باقی سنتے رہے, سبحان اللہ کہتے رہے. دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نعتیں پڑھ کے کہتے ہیں وہ نعتیں پڑھ کے چلے گئے. وہ نعتیں پڑھ کے دعا مانگی اور وہ نکل گئے. کہتے ہیں کہ پھر میں جاگ رہا تھا, وظیفہ پڑھ رہا تھا, میں تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر کہتے ہیں پھر یکا یک دروازہ مسجد کا کھلا اور میرے جاگتے ہوئے میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی جلوہ فخر ہے, دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے, بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہے, پیچھے عثمان غنی مولا علی ہے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. وہ نورانی چہرے مسجد میں داخل ہوئے
وہ جہاں نعتیں پڑھ کے گئے تھے نا وہ نوجوان بالکل اسی جگہ آ کر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. سب سے پہلے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے نعت مصطفیٰ پڑھی ہے, پھر عمر فاروق نے پڑھی ہے, صحابہ کرام اور نے نعتیں پڑھی ہیں. پھر میرے آقا نے دعا فرمائی اور چلے گئے. آپ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا, میں تو اپنی جگہ بھی بیٹھا رہا. پھر میرے دل کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو اور ذکر الہی ہو وہ جگہ برکت والی ہے اور اللہ کے محبوب کو بھی وہ پسند ہے. اسی جگہ آگے بیٹھے ہیں. تو بیٹا ہمیں صرف یہی, میں ٹیچر ہوں تو کلاس میں بیٹا کہہ لیتے ہو آپ تو میرے باپوں کے برابر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. میں تو سے یہی کہوں گا اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن مجید نہ چھوڑیے, اپنے بچوں کو نعت دین کی طرف راغب رکھیں. اور یاد رکھیں کہ اپنے جو آدمی اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے, اور جو آدمی اپنے گھر کے اندر جنات کو نہیں داخل ہونے دیتا وہ رات کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرے. کیسے بند کرے جی؟ اس کے گھر میں جنات نہیں آئیں گے. بار بڑا دروازہ آخری مرتبہ جب بند کیا جائے اور اس کے بعد تال لگا جائے, نہ کھولنا ہو, بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو بند کر دیں, آپ کے اور میرے گھر میں شیطان بھی نہیں آئے گا. اس گھر میں شیطان بھی, اللہ کے نام میں اتنی زیادہ برکت ہے. تو اسی طرح ہم یہ اللہ کے نام لینے کے لیے یہاں بیٹھے تھے تو بات میں کچھ بیان کچھ اور کرنا تھا لیکن کچھ اور ہو گیا. ہوا یہ بھی بہتر ہوا, یہ بھی بہتر ہوا ہے, بڑا خوبصورت ہوا ہے, تربیتی پروگرام بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ ختم سی پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان